نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي رحمه الله. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک مشہور صحابی جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم جنہیں احبار کہا جاتا ہے، ان احبار میں سے ایک عبداللہ بن سلام، تورات کے حافظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے علامات کے بہت بڑے ماہر، اسی طرح سے اولاد یوسف علیہ السلام میں سے ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی ملاقات میں چند پہلی باتیں جو سنی ہیں اس پر خطاب کیا جائے گا، اور اس سے ہمیں اپنی زندگیوں میں عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ اسی واقعے کا حصہ ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو لوگوں کے اندر مدینہ میں بڑا شور ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کیونکہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے لوگ منتظر تھے، بہت پہلے سے بلا رہے تھے کہ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیے، مکہ والوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، صحابہ کو بہت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، آپ ہمارے یہاں آئیے، ہم آپ کو اپنا گھر دیں گے، در دیں گے، اپنا دل و جان آپ پر قربان کر دیں گے، اپنی جان نچھاور کر دیں گے آپ کے لیے، آپ پر ذرہ برابر ریت تک نہیں لگنے دیں گے، آپ ہمارے یہاں آ جائیے. سب نے دعوت دی تھی حج کے موقع پر جا کر کے، بعض اوقات بیچ میں سفر کر کے جا کے، کیونکہ مدینہ میں اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت و تبلیغ سے گھر گھر میں داخل ہو چکا تھا. تو اہل مدینہ بڑے شوقین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو پورے مدینہ میں ہنگامہ مچ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے. عبداللہ بن سلام بھی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن چکے تھے اور تورات کے اندر آپ کے نبوت کی علامتیں پڑھ چکے تھے، اس کے جانکار ماہر حافظ تھے،
تو انہیں بھی یہ شوق پہلے سے تھا کہ اس نبی کو میں دیکھوں اور یہ پتہ لگاؤں کہ میرا جو علم ہے کیا وہ آنے والا شخص اس علم کے مطابق صحیح ٹھہر رہا ہے، اس فریم میں فٹ ہو رہا ہے۔ اس نیت سے وہ بھی ان ہجوم کے اندر داخل ہوئے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کریں۔ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو اتنی بھیڑ تھی، لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے اوپر کپڑا تانے ہوئے ہیں اور آپ ایک جگہ تشریف فرما ہے۔ بہت سارے لوگ تو جب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے تو حضرت ابوبکر کو نبی سمجھ رہے تھے، لیکن جب حضرت ابوبکر دھوپ زیادہ ہوئی، کھڑے ہوئے، کپڑا صاحبان آپ کے اوپر کر دیا تو لوگوں نے سمجھا کہ جو شخص بیٹھا ہے یہ نبی ہے۔ ابوبکر نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ جو بڑا ہے وہ مخدوم ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو کھڑے ہو کے خدمت کر رہا ہے وہ خادم ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ان کو بھی شوق آیا، یہ بھی دیکھنے کے لیے گئے، پہنچے تو اتنا ہجوم تھا کہ لوگ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے، ایک دوسرے کو دبا رہے، اپنے آپ کو اوپر اٹھا رہے کہ میں دیکھوں کسی طرح سے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بھی اپنی ایڑی اٹھائی اور جو دھوپ تھی ایسا کیا، دیکھنے لگا تو دیکھتے ہی جو چہرہ میں نے دیکھا فوراً وہ گواہی دیتے ہیں ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میں جو چہرہ دیکھ رہا ہوں یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ چمکتا دمکتا چہرہ جو توریت کے اندر انہوں نے پڑھا تھا، ساری علامتیں اس چہرے کے اندر پائی جا رہی تھی۔ آپ نے پڑھا تھا کہ وہ نبی مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے گا، آپ نے پڑھا تھا کہ اس کا چہرہ چمکتا دمکتا ہوگا، اس پر نگاہیں بہت دیر تک ٹک نہیں سکتی ہے، جی بھر کے کوئی ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نگاہ گڑا کے دیکھ نہیں سکتا ہے، اس کی چمک کی وجہ سے فوراً اس کو نگاہیں ہٹانی پڑ جائیں گی۔ تو کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی آدمی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ نبی کی گواہی بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی دے گا، اور وہ آدمی عبداللہ بن سلام جو تورات کے ماہر ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر آپ نے کچھ نصیحتیں کی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلی نصیحت سنی، یاد رکھیے میرے بھائیوں، ہم سے آپ سے کسی اجنبی آدمی سے ملاقات ہو، پہلی ملاقات میں آدمی آپ کو پہچان لیتا ہے کہ آپ کس نیچر کے ہیں، اور یہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کس نیچر کے ہیں؟ آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کے کلام اور گفتگو کرنے کا طور طریقہ، آپ کا کیریکٹر، کیونکہ ڈگریاں آپ کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اپنے اخلاق اور کردار کو سنبھالو، اپنے معاملات کو درست کرو، اپنی زبان کو شیریں بناؤ، اچھے کلمات کہو ورنہ خاموش رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات اپنی امت کو دی ہیں تاکہ ان کی امت ذلیل اور رسوا نہ ہو۔ کہتے ہیں پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا پہلی نصیحت یا پہلی وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محفل میں کی، جس کو میری کانوں نے نبی کی زبان سے پہلی بار سنا ہے، وہ ہے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری دنیا کو مخاطب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ مدینہ کے اندر مسلمان بھی موجود تھے، یہودی بھی موجود تھے، اس لیے آپ نے صرف یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا، یا اہل الانصار نہیں کہا، یا اہل مدینہ نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس، جمع ہوئے تمام لوگ سنو۔ یہ خطاب کا طریقہ ہوتا ہے، مخاطب کرنے کا یہ انداز ہوتا ہے جب کئی طرح کے لوگ موجود ہوں، اس میں آپ کے مخاطب بھی موجود ہوں، سب کو خطاب کرنا ہو تو اس طرح کا جملہ کہا جاتا ہے کہ اے لوگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے خطاب کیا افشوا السلام۔ مدینہ کے اندر پہلے سے ایک دوسروں میں محبت، لیکن محبت دوسرے ڈھنگ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگوں سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، آپس کی رشتہ داریاں مضبوط کرو، تیسری بات۔ اور چوتھی بات وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب ساری دنیا سو رہی ہو تم رات میں جاگ کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نمازیں پڑھو، یعنی تہجد کا اہتمام کرو۔ تدخلوا الجنۃ بسلام،
یہ 4 کام تم انجام دے لو، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میری کانوں نے پہلی مرتبہ نبی کی زبان سے 4 باتیں سنی، اسی لیے بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے یہ وصیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی وصیت مدینہ میں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو دی وہ ہے آپس میں مل جل کر رہنے کا ہنر، آپس میں مل جل کر رہنے کا طور طریقہ۔ تمہاری طاقتوں کو کوئی طاقت توڑنے نہ پائے، تمہارے اندر اتحاد اور اتفاق پیدا رہے، تمہیں کوئی سازش کا شکار نہ کرنے پائے۔ یہ 4 چیزیں اپنا لو، دنیا میں تو کامیابی ہے ہی، آخرت میں بھی سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والے یہ 4 اعمال ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلام سنا۔ عبداللہ بن سلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے، اور نبی اس کے بعد دل ہار گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ جملے سنے تو کہا یہ کلام کسی ایرے غیرے کا، کسی شاعر مجنوں کا یا دیوانہ آدمی کا نہیں ہو سکتا ہے، باتیں بھی بڑی سچی کر رہا ہے، چہرہ بھی بڑا سچا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے سے جھوٹا نظر آتا ہے، جب آدمی جھوٹا ہوتا ہے تو کہتے ہیں چہرہ بھی بتاتا ہے آدمی کا کہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ چہرے کی سلوٹیں اس کی کیفیات ظاہر کر دیتی ہیں آپ کے ہاؤ بھاؤ کو کہ آپ اس وقت جھوٹے ہیں یا سچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی آپ کے چہرے سے جھلک رہی تھی، آپ نے بچپن سے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، اسی لیے مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے کسی کی چیز خیانت سے نہ لی، چوری سے نہ لی، آپ نے یہی تعلیم اپنی امت کو دیا ہے۔ وہ شخصیت کے اندر آپ کی عادتیں بھی جھلکتی ہیں، آپ بولتے ہیں تو آپ کی بات سے پتہ چلتا ہے، آپ کے چلنے کے ہاؤ بھاؤ سے پتہ چلتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے طور طریقے سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ کسی بڑے گھرانے کا لڑکا ہے، یہ کسی کوئی مہذب اور شریف اور نفیس آدمی ہے۔ یہ چیزیں آپ کے عادت و اطوار سے جھلک جایا کرتی ہیں، اسی لیے آدمی کو فوراً اس کی باتوں سے سامنے والا ناپ لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان تعلیمات کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، ایسے آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ڈبل اجر ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے، بعض لوگوں کا آپ نے تذکرہ کیا کہ ان سب کے لیے ڈبل اجر ہے، انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جو 2 نبیوں پر ایمان رکھنے والا، یہودی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا لیا۔ نصرانی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہوا، ان پر بھی ایمان لے آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھ کر آپ کی تعلیمات کو مرتے دم تک اختیار کیا، تو اسے دگنا اجر ہوگا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہے، ان صحابیوں میں سے ہے جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی انہیں بشارت دی، جنت کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمائی، اور کہا کہ عبداللہ بن سلام یہ جنتی۔ ان صحابیوں میں سے ہے عبداللہ بن سلام، بڑے ماہر ہیں، اور انہوں نے پھر اس کے بعد یہودیوں کی ایک ایک پول کھول کر کے رکھ دی ہے۔ پہلی وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑی سی توضیح کریں گے۔ پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم۔ تم لوگوں میں سے کوئی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو جائے، اور تم میں وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ شخص آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے۔ آپ نے کہا کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ آپس میں محبت کا نسخہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام عام کرو۔ اور دوسرے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا عرفت ومن لم تعرف، جسے تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جسے نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ یہ آپس میں تمہارے اندر دلوں کی کدورتوں کو، دلوں کی رنجشوں کو، دلوں کے اختلافات کو دور کریں گے۔ حسد، تکبر، یہ تمام چیزیں کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ان گناہوں کو تمہارے سلام کے ذریعے سے دلوں سے صفائی کر دیں گی۔ سلام صرف دلوں کی صفائی، آپسی محبت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کے اسماء میں سے ایک ہے، جس کے معنی ہے سلامتی دینے والا، اس لیے نام رکھا جاتا ہے عبد السلام۔
سلامتی دینے والے کا بندہ۔ تو سلام یہ اللہ کے ناموں میں سے، سلام یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کو جب سلام کرتے ہیں تو اسے مکمل امان دے رہے ہیں کہ میری طرف سے تجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، مسجد کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، محفل کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اجر و ثواب میں اضافے کا بھی ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا کہ 10۔ پھر دوسرا آدمی آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا کہ 20۔ پھر تیسرا آدمی آیا، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے کہا کہ 30۔ کیا مطلب ہے 10 20 30 کا؟ یعنی پہلے نے کہا السلام علیکم، اسے 10 نیکیاں ملی، دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اسے 20 نیکیاں ملی، تیسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اسے 30 نیکیاں مل گئی۔ یعنی کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو، خالی اپنے لب ہلانا ہے، مکمل اور صحیح طریقے سے سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فون آئے اس پر آپ نے سلام کیا مکمل طریقے سے، 30 نیکیوں کے آپ مستحق ہو گئے۔ اور جواب میں بھی آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جب تم پر کوئی سلام کرے تو اسے اس کا بہتر سے بہتر جواب دو۔ یعنی وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ اضافے میں جواب دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ تک پہنچاتا ہے تو آپ اضافے میں وبرکاتہ پہنچا سکتے ہیں۔ شیخ البانی نے اضافے میں یہ بھی صحیح جملہ کہا ہے کہ اس کے آگے ومغفرتہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، اس جملے کو بھی انہوں نے صحیح قرار دیا ہے۔ لہٰذا یہ اضافہ ہے بہتر سے بہتر طریقے سے سلام کا جواب دینے میں، لیکن اس میں بھی ہم بخیلی کر جاتے ہیں۔ سلام کو عام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی۔ آج ہمارے اندر یہ کنجوسی آ گئی، بخیلی آ گئی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے منہ میں حرام کی چیز پڑی رہتی ہے، اور وہ گلوریاں نہ ہم تھوکتے ہیں نہ پھینکتے ہیں، واؤں واؤں گونگے کی طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ ہمیں یاد نہیں آتا، حرام چیز منہ میں ڈالے ہوئے چباتے رہتے ہیں، پھر کینسر کے مریض ہیں، نہ جانے کون کون سے مرض کے شکار ہوتے، اللہ محفوظ فرمائے ہم سب کو۔ میرے بھائیو بری عادتیں چھوڑو، ان سب چیزوں کا حق ادا کرو۔ راستے پر بیٹھتے ہو، راستے پہ حق ادا کرو۔ کیا کرنا ہے؟ آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دینا ہے۔ وہ سلام کر رہے ہیں، صحیح طور پر جواب دو، واؤں واؤں کرنا نہیں ہے، اسے سننے میں آنا چاہیے کہ آپ نے صحیح جواب دیا یا نہیں دیا ہے۔ واجب ہے سلام کا جواب دینا، اس لیے اس کا خیال رکھو ورنہ گنہگار رہو گے، بڑے گناہوں کے شکار ہوگے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اسی سلام سے یہودیوں کو سب سے زیادہ چڑ ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کو تمہیں سب سے زیادہ جس چیز سے حسد ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو جب سورہ فاتحہ پر تم آمین کہتے ہو، کیونکہ تم ان پر بد دعا کرتے ہو کہ اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا، ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے۔ اور کون ہے یہ غضب نازل شدہ لوگ؟ وہ ہے جو یہودی، ان کے راستے پر بھی مت چلا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ یہ نصرانی ہے، کرسچن ہے، وَلَضَّالِّينَ کہا گیا انہیں۔ تو ہم کہتے ہیں آمین، تو انہیں بہت چڑ ہوتی۔ اور دوسرا، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا دیتے ہو، سلام کرتے ہو، تو یہودی بہت چڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں یہ کلمے نہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ سلام کیا کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ صبح بخیر۔ ہم لوگ بھی گڈ نائٹ، گڈ مارننگ اور گڈ آفٹرنون یہ سب چیزیں سیکھ رہے ہیں غیروں سے، اور اسی میں سلامتی کی دعا سمجھتے ہیں ہم۔ میرے بھائیو، یہ غیروں کی تہذیب ہے۔ اسلام نے جو ہمیں کلچر دیا ہے، اسلام نے ہمیں جینے کا جو ہنر اور طریقہ سکھایا ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی ثواب ہمارے لیے کام آئے گا۔ وہ کیا سکھائیے اپنے بچوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب بھی سکھائیے۔ اور اتنا ہی نہیں، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وہ کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب کسی مسلمان سے تم ملاقات کرو تو اس پر سلام کرو۔ حدیث میں آپ نے فرمایا السلام قبل الکلام، ملتے ہی کیا یار کیسے ہو نہیں کہنا ہے، پہلے سلام کرو، سلام کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ سامنے والا اگر سلام نہیں کر رہا ہے تو اسے یاد دلائیے، بات کرنے سے پہلے سلام کرو، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں
समर क्लासेस में, शाम के मदरसे में और जगहों पर ये छोटी छोटी हदीसें याद कराई जाती हैं। बच्चा माँ बाप को सुनाता है, लेकिन माँ बाप के कानों पर जूं नहीं रेंगते। बच्चे ने जो हदीस सुनाई है सिर्फ उसने फंक्शन या तकरीब में या एनुअल डे में पढ़ने के लिए नहीं सुनाई है। माँ बाप ताकि उसे सीख करके अमल करे। अस्सलामु क़ब्ल कलाम, बात करने से पहले सलाम करो। सलामती में, सवाब में इजाफे के जरिए के साथ साथ हमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत से जोड़ने का जरिया है, इसलिए सलाम को आम करो। तो क्या होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत में आसानी के साथ, सलामती के साथ दाखिल हो सकते हो। पहली बात अब्दुल्लाह बिन सलाम ने ये सुनी। दूसरी बात जो है वातिमुत ताम, लोगों को खाना खिलाओ। मदीना के अंदर मुसलमान हिजरत करके आ गए, कहीं ऐसी कोई जगह नहीं थी कि लोग इधर उधर खप जाए, इसलिए एक दूसरे के दिलों में हमदर्दी डाली गई कि खाना खिलाना तुम्हारी अपनी गाढ़ी कमाई में से, तुम्हारे घर की जो बीवी है उसके मेहनत के पकाए हुए में से अगर तुम खिला रहे हो तो ये ज़ाय और बर्बाद नहीं होगा। वातिमुत ताम, ये ईमान की अलामत है, ईमान की अलामत है। भूखों को बसा औकात खाना खिलाना हस्बे मौका जो है सवाब में बहुत बड़े इजाफे का जरिया हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया औ इतामुन फी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, किसी दोस्त को आम तरीके से लेके गए खाना खिलाए, लेकिन कोई जरूरतमंद है, भूखा है, उसको खाना खिलाए तो वक्त वक्त के हिसाब में खाना खिलाने के सवाब में भी इजाफा हो जाता है। एक भूखा है, जरूरतमंद है, मस्ग़बा ऐ मजाअ, यानी बहुत भूखा है, जरूरतमंद है, परेशान है, वो चाहे आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, किसी की जरूरत पूरी कर दी, आप उसको खाना खिला दिए, भूख मिटा दिए उसको, तो गोया अल्लाह ताला की भूख आपने मिटाया। हालांकि अल्लाह भूखा नहीं होता है, अल्लाह के बंदे की भूख मिटाना गोया अल्लाह की भूख मिटाना है। अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा मैं भूखा था तूने खिलाया नहीं, बंदा सवाल करेगा अल्लाह तुझे भूख नहीं लगती है, तो अल्लाह कहेगा मेरा बंदा भूखा था, उसको खिलाना गोया मुझे खिलाना हुआ, हालांकि अल्लाह को जरूरत नहीं इसकी। अब कितनी बड़ी बात है, अल्लाह ने इसको अपनी तरफ मंसूख कर लिया है। तो वक्त वक्त के हिसाब से खाना खिलाने का सवाब भी बहुत ऊंचा हो जाता है। और ये मोमिनों की पहचान बताई गई सूरह दहर के अंदर, वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह। खिलाने के बाद फिर बड़बड़ाना नहीं है, जताना नहीं है, अल्लाह के लिए आपने खिलाया है। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। कोई आदमी गांव से आया, 15 दिन अपने पास आपने रख लिया, खिलाया पिलाया, तो इसका हिसाब किताब मत करने लगो। ईमान की पहचान में से है कि उसकी ज़ियाफत की जाए। कितने ऐसे लोग हैं, लोगों को अपने पास 20 दिन रख लेते, मुकम्मल खुराकी उसूल लेते। कहाँ है ईमान की अलामत हमारे अंदर? खुद गर्जी में इतने मुब्तला है, किसी को पानी भी फ्री में पिलाने के लिए हम हकदार नहीं हो रहे। मेहमानों की ज़ियाफत मोमिनों की शान है, मेहमानों की ज़ियाफत ये अंबिया की सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, फला युज़ी जारहु, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना पहुंचाए। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो अपने मेहमान का एहतराम करे, उसकी ज़ियाफत करे। और मेहमान की इज्जत और ज़ियाफत में ये है कि उसे खुश रखा जाए, उसे पेट भर के खाना दे दिया जाए, सोने के लिए बिस्तर दे दिया जाए। और क्या चाहिए उसको? प्लाट नाम नहीं करना है, अपना फ्लैट उसके नाम रजिस्टर नहीं करना है ना, आप जो है अपनी गाढ़ी कमाई उसे दे दे। 2-4 वक्त जो आपके घर पे रह रहा है पेट भर के खिला दीजिए, मुस्कुरा के हंस के खुशी के साथ उससे बोल लीजिए, इस्तकबाल कर लीजिए। ये है मेहमान की ज़ियाफत। आज हमारे अंदर से ये चीज़ निकल गई, कहाँ वो फोन भी करे तो हम अपना दरवाजा बंद कर लेते, आ रहा है मुसीबत का घर बनने के लिए। मोहतरमा पहले से नाक भाव चढ़ाना शुरू कर देती है। मेरे भाइयों, मेहमान की आमद घर में खैर व बरकत का जरिया है। आज हमारे घरों से बरकतें इसीलिए उठ रही हैं कि हमने मेहमानों के लिए अपने दरवाजे बंद रखे हैं। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो या तो बोले तो अच्छी बात बोले, वरना खामोश रहे। तो ईमान की अलामत में से है मेहमान की मेहमान नवाजी करना। मेहमान नवाजी पर बहुत बड़ा अज्र है, बहुत बड़ा सवाब है। इसमें सबसे पहली चीज ईसार और हमदर्दी का जज्बा दिख रहा है
کہ آپ اپنی چیز کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں آپ. یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ بہت بڑے جگر گردے کی بات ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں سلامتی کے ساتھ لے جانے کا ذریعہ ہے. عبداللہ بن سلام نے دوسری چیز سنی. تیسری وصیت جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تھی صلۃ الارحام، رشتے داروں کو جوڑ کر کے رکھو. انتظار میں نہ رہو کہ وہ نبھائے گا تو ہم نبھائیں گے. ایک طرفہ رشتے داریاں بھی کبھی کبھی نبھانا پڑتی ہیں. رشتے داری دنیا کے اندر کاٹنے والا جنت سے محروم، زناکار اور رشتہ توڑنے والا یہ دونوں کو دنیا کے اندر ہی سزائیں ملتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں ہم ایسی سزاؤں میں آج مبتلا ہے رشتہ کاٹنے کی وجہ سے، مگر ہمارے کانوں پر جوں نہیں رہتے. اس کی وجہ سے ہمارا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، اس کی وجہ سے طرح طرح کے حادثوں کے ہم شکار ہیں، اس کی وجہ سے ہمارا کاروبار مندا پڑا ہوا ہے. ہم نے لوگوں کے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں، اللہ نے بھی ہماری روزی کا دروازہ بند کر رکھا ہے. خود اللہ نے اعلان کیا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ، کیا اگر تمہیں اللہ رب العالمین تولیت عطا فرما دے، مالک بنا دے، مال و دولت سے مالا مال کر دے، ان تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، رشتہ داروں کو کاٹ دو گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے تمہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو ہم پسند نہیں فرماتے جو رشتہ کاٹتے ہیں مال و دولت آ جانے کے بعد. آج ہماری حالت یہی ہے میرے بھائیوں، ہم رشتہ داروں کو پہچاننا بھول گئے. بہنوئی کون ہوتا ہے، بھائی کون ہوتا ہے، یا ہمارے چچیرے تایا کون ہوتے ہیں. ہم سب رشتہ داروں کو دھیرے دھیرے جتنا بلندی پر ہم جا رہے ہیں مال و دولت کے نشے میں نیچے والے رشتہ داروں کو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ نے تمہاری ڈور کاٹی، تم سیدھے ایسی جگہ پر آؤ گے جہاں تمہاری ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملے گا. اس لیے اپنے آپ کو زمین سے جوڑ کر کے رکھو، رشتہ داروں سے جوڑ کر کے رکھو. اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے رشتہ کاٹنے پر، اور آخرت میں جو ملتی ہے جنت سے محرومی کی شکل میں وہ تو ملتی ہے. لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ کاٹنے والا جنتی نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں گرمی کی چھٹیاں ہونے والی ہے، بہت سارے رشتہ داروں کے گھر آنے والے ہیں. دروازے کھول کے رکھو ان کے لیے. دروازوں سے پہلے، گھر کے دروازے سے پہلے دل کا دروازہ کھولو، کیونکہ ہمارے دلوں میں زنگ لگ چکا ہے. دل کا دروازہ بند نہ کرو، اللہ رب العالمین تمہارے لیے آسمان سے دروازے رزق کھول کر کے رکھے گا. اپنے دل کو بڑا رکھو، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا کرو، اور اس کے جو آداب حقوق ہیں اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جاؤ. آخری جو بات ہے عبداللہ بن سلام نے سنی وہ ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، لوگ جب سو رہے ہوں تو تہجد کی پابندی کرو. اس تعلق سے بھی ہمارے اندر کوتاہی ہے، اس کا بھی اہتمام کرے. یہ نیک لوگوں کی عادتیں ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، کفارہ ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے بچنے کا ذریعہ اور کفارہ ہے. آخری آسمان پر رب تعالیٰ اسے وقت میں آتا ہے، اس سے جڑنے کا ذریعہ ہے. میرے بھائیوں یہ 4 باتوں پر عمل کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. اور یہ باتیں بہت بڑے صحابی عبداللہ بن سلام نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں یاد رکھی، انہوں نے بیان فرمایا. لہٰذا ہم بھی یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جو مسلمانوں کے 6 حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو آپس میں سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ضرورت مندوں کو، بھوکوں کو، یتیموں یسیروں کو، رشتہ داروں پڑوسیوں کو کھانا کھلانے اور ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم سب کو تہجد یعنی نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض کا بھی پابند بنا، اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی جائز خواہشوں کی تکمیل فرما. اللہ رب العالمین بہت سارے ہمارے بھائی حج کا فارم داخل کیے ہوئے ہیں، جو بھی کاروائیاں ہیں حج کے کام کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے مراحل کو آسان کر دے. سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے گھر کا دیدار کرنے کی انہیں نصیب فرما، اور پھر اس کے بعد وہاں کے ارکان اور شعائر کی ادائیگی کے بعد انہیں سلامتی کے ساتھ انہیں اپنے وطن عزیز کو واپس ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک اور نیک بنا. آنے والا جو الیکشن ہے اللہ رب العالمین تمام انسانوں کے لیے خیر کا اسے ذریعہ بنا، اور جو بھی حاکم ہمارے اوپر مسلط ہوں اللہ رب العالمین ایسے حاکموں کو ہمارے اوپر لے کے آ جو عدل و انصاف کرنے والے ہوں.
ہر ایک کا خیال کرنے والے ہوں، رعایا پرور ہوں، اللہ رب العالمین رعایا کا حقوق ادا کرنے والے ہوں۔ ظالموں کو تو ہم پر مسلط نہ کر، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ظالموں کو تو ہم پر مسلط نہ کر۔ اللہ رب العالمین شہر کی، ملک کی فضا کو امن و امان میں تبدیل فرما۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جہاں جہاں مسلمان ہیں انہیں عزت آبرو کے ساتھ، ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر جمیع اعداء الدین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔